السلام علیکم. فائنڈ وکاس کے چینل میں یوٹیوب پر ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. آج کا چیپٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی MSc سوشیولوجی کورس کوڈ 4683 میتھڈز آف سوشل ریسرچ. اس کے اندر ٹاپک ہے سوشل ریسرچ، معاشرتی تحقیق اسے اردو میں کہہ لیں آپ. تو سوشل ریسرچ کیا ہے اور اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، اس کے بارے میں آج ڈسکس ہوگا. تو یہ لیکچر شاید تھوڑا سا لمبا ہو جائے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کی ویڈیو کی لینتھ 10-12 MB سے زیادہ نہ رہے. تو یہ زیادہ سوچنے کا اور انٹرسٹنگ سا بڑا اچھا ٹاپک ہے. تو چلیں شروع کرتے ہیں وقت ضائع کے بغیر. یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم کسی بھی فینومینا کے ڈیپلی مطالعہ کرتے ہیں، اس کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں. لیکن ہم کسی فینومینا کا گہرا مطالعہ کیوں کرتے ہیں؟ وائی؟ یہ ریسرچ ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ پرابلم پیدا ہوتا ہے. ڈارون کی تھیوری اگر آپ نے نہیں پڑھی تو سوشل ڈارونزم کی تھیوری پہلے دیکھیں کہ اس نے کہا ہے کہ سوسائٹی ایک جاندار کی طرح ہے اور وغیرہ وغیرہ. وہ پہلے آپ لیکچر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو سوسائٹی میں دیکھیں کہ کوئی ایک ادارہ بیمار ہو تو دوسرے پر اس کا اثر آتا ہے. مثال کے طور پہ اگر معاشرتی ادارے خراب ہوں گے تو ہمیں معاشی طور پر بھی اس کا نقصان پہنچے گا. اگر معاشی طور پر ہم غریب ہیں تو معاشرے میں بھی اس کا بہت عمل دخل ہوگا. اگر مذہب ہماری سوسائٹی سے غائب ہو گیا ہے تو اس کا بھی ایک ہماری سوسائٹی پر اثر ہوگا. یعنی کہ ایک ادارے میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو دوسرے میں بھی اس کا اثر جاتا ہے اور یہ سوسائٹی کو نقصان پہنچاتا ہے. تو سوشل ریسرچ میں ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ معاشرے کی کسی برائی کو جاننے کے لیے کسی مظہر کا گہرا مطالعہ اور اس کی وجوہات معلوم کرنا اور اس کا حل تلاش کرنے کو بھی سوشل ریسرچ کہتے ہیں. وائی؟ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی بات ہو گئی کہ کوئی مسئلہ سوسائٹی میں ہوتا ہے اسے تلاش کرنا اور اس کا حل تلاش کرنا، یہ سوشل ریسرچ کہلاتا ہے. اب اس کے خصوصیات کیا ہے؟ ریسرچ کی کریکٹرسٹکس جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں. ریشنل. اب یہ ذرا ٹاپکس نوٹ کرتے جائیں پھر ان کے اوپر بات کریں گے. ریشنل، سائنٹیفک، انبائسڈ، ڈیٹا کلیکشن، analysis of data، hypothesis testing، recorded، transferred اور reliable. اب یہ ایک اہم چیز ہے جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ میں جیسے جیسے ان پوائنٹس کو کلیئر کروں گا ساتھ ساتھ ایک مثال کے ساتھ ہم چلیں گے تاکہ سمجھنے میں بہت آسانی ہو سکے. اور میں ایسی مثال دوں گا جس کا تعلق سوشیولوجی سے نہیں ہوگا تاکہ آپ اپنے برین کو بھی تھوڑا سا استعمال کر کے معاشرے میں جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں. کیونکہ میرا بیسک مقصد یہ چینل کا یہی ہے کہ چینج ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹ میں تبدیلی ہونی چاہیے، وہ خود کچھ نہ کچھ تخلیق کرے. تو اس لیے میں وہ آپ کو نہیں بتاؤں گا. ریشنل سے مراد یہ ہے کہ کوئی سیدھا کام ہونا چاہیے. ریسرچ جو ہے وہ کسی ایسے ہی بے فضول کام پہ نہیں ہوتی کبھی بھی. مثال کے طور پہ میں اب اپنی کہانی شروع کرنے لگا ہوں. جب میں 8th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں سوچتا تھا لڑکیاں مہندی کیوں لگاتی ہیں. تو اوپر ہم نے ڈیفینیشن میں یہ پڑھا کہ یہ پورے سوسائٹی کا کوئی مسئلہ حل کرتی ہیں. ریسرچ، سوشل ریسرچ جو ہے ایک معاشرے کے کسی بڑے مسئلے کا حل تلاش کرتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ لڑکیاں مہندی کیوں لگاتی ہیں، یہ پورے معاشرے کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس سے پوری سوسائٹی افیکٹ ہو رہی ہو، پوری سوسائٹی متاثر ہو رہی ہو.
یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ مہندی بہت زیادہ مہنگی ہے اور اس سے غربت پیدا ہو جاتی ہے اور ملک کے معاشی حالات خراب ہو جاتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے اس ٹاپک پہ میں نے ریسرچ کی تو کچھ نہ کچھ میرے ہاتھ میں آیا, لیکن مجھے پتا نہیں تھا اس وقت کہ ریسرچ جو ہے کسی ٹاپک پہ ہونی چاہیے, کسی ایسے ٹاپک پہ جس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے, سوسائٹی پہ اس کا کوئی خاص اثر ہونا چاہیے. تو میری جو ریسرچ تھی وہ ریسرچ تو تھی لیکن سوشل ریسرچ نہیں تھی. تو ہمیشہ ریسرچ جو ہوتی ہے سوشل ریسرچ معاشرے کے کسی بڑے ایسے پہلو کو کور کرتی ہے, اسے اس کا مطالعہ کرتی ہے جس سے معاشرے میں کوئی نقصان پیدا ہو رہا ہو یا جس سے اچھائی آ سکتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں بدحالی کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ بدحالی ہمارے معاشرے میں کیوں ہے, مذہب کے تھرو اس کا سولوشن بتا سکتے ہیں. جی یہ اس کا حل ہے, سسٹم ہمارا اس طرح سے خراب ہے, اس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں, غربت پھیل رہی ہے. یہ ریسرچ کا ٹاپک ہمارا ہو سکتا ہے جو کہ معاشرے پہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے. غربت کے متعلق ہم دیکھ سکتے ہیں کہ غربت ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کی وجوہات کیا ہے اور اسے ختم کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ ایک بڑا ٹاپک ہے, اہم چیز جو معاشرے پہ اثر انداز ہو رہی ہے, اس چیز کے بارے میں ریسرچ ہے. ریشنل. دوسری بات یہ کہ سائنٹیفک. اب یہاں پہ ریشنل میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ فیل کیا کہ ریشنل چیز کیا تھی اسی دور میں اپنی ایک کلاس میں, کہ انگلش لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ تھا. اپنے ارد گرد میں دیکھتا تھا کہ انگلش جو ہے لوگوں کو نہیں آتی. تو میں بچپن سے ہی چیلنجنگ رہا ہوں, تو میں نے تب بھی سے فیصلہ کیا کہ بائی دا وے میں بھی بڑا نالائق اسٹوڈنٹ تھا, انگلش میں مجھے کچھ نہیں آتا تھا, کہ میں اس پہ ریسرچ کروں گا اور اسے سیکھوں گا اور اسے لوگوں کو آسان انداز میں سکھاؤں گا. تو یہ میرا ریسرچ کا جو ٹاپک تھا وہ ابھی ثابت ہو رہا ہے کہ ایک اچھا ٹاپک تھا جس پہ میں نے تقریباً 8 سال کام کیا. اور ابھی دیکھیں گے کہ میں نے میری تب کے مائنڈ میں اور اب کے مائنڈ میں کیا فرق تھا. میرا یہ ٹاپک ریشنل تھا, معاشرے میں یہ فلاح پیدا کر سکتا تھا. میرا مقصد کیا تھا, سوسائٹی میں انگلش کو عام کیا جائے تاکہ نالج کو حاصل کیا جائے اور انگلش کو عام کیا جائے. ریشنل ٹاپک مجھے مل گیا. آگے سائنٹیفک ہونا چاہیے آپ کا میتھڈ, ان سائنٹیفک میتھڈ آپ کا نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ کا مائنڈ سائنسی ہونا چاہیے, سائنسی طریقہ کار کے ذریعے آپ اس کا مطالعہ کریں, نہ کہ لوگوں کی نظر سے اس کا مطالعہ کریں. تو تیسری بات کریکٹرسٹکس میں یہ آتی ہے کہ ان بایسڈ. یہ کسی ایک طرف کا ہو کے ریسرچ نہیں کی جا سکتی. مثال کے طور پہ ہم مذہب پہ ریسرچ کرتے ہیں تو ہم صرف کرسچینٹی اور اسلام کا آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں, تو صرف ہم کرسچینٹی کی برائیاں ہی کرتے جائیں. ہمیں ریسرچ کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس پہ حقیقت کو معلوم کرنا چاہتے ہیں, یہ نہیں کہ ہم کرسچینٹی کے خلاف جو مرضی غلط دلائل دیتے رہیں. تو اگر اسلام میں بھی کوئی غلطی ہے تو ہمیں اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. یہ ہمارا بنیادی مقصد ہونا چاہیے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام تو بالکل پرفیکٹ ہے, اس میں کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی, اور پھر ہم دوسروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں, تو وہ ایک ریسرچ نہیں ہوگی, وہ ہم ایک طرف کے ہو کے بات کر رہے ہیں. تو یہ ان بایسڈ, میں بھی اپنی ریسرچ میں ان بایسڈ رہا کہ دوسروں کی بکس جو تھیں وہ میں نے پڑھی, مجھے ان میں غلطی اگر ملتی تو میں انہیں دور کر دیتا, اگر میری تھیوریز میں کوئی غلطی ہوتی تو میں اس کو بھی دور کر لیتا. مجھ میں ہٹ درمی نہیں تھی کہ جو میں نے بنا دیا ہے یہ بالکل فل اینڈ فائنل ہے, یہ بہت اچھا ہے. اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر میری تھیوریز کو غلط قرار دیتا ہے تو وہ اچھی تھیوریز اگر دیتا ہے تو اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. ہٹ دھرمی نہیں ہونی چاہیے ریسرچر میں, ریسرچ میں آپ کی میں ہٹ دھرمی نہیں ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے ہم جس موضوع پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں اس کا ہمیں ڈیٹا پتا ہونا چاہیے, اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ
میری ریسرچ کو لے لیں جو میری پہلی ریسرچ تھی، شاید جسے آپ پہلی کہہ سکتے ہیں، جو کہ تھوڑی کامیاب. تو میرا یہ تھا کہ انگلش کے بارے میں ڈیٹا کلیکٹ کرنا کہ انگلش کیا چیز ہے، اس کو کیسے سیکھا جا سکتا ہے، کہاں کہاں اس کے استعمال ہیں، اس کے متعلق بہت سا ہمیں ڈیٹا اکٹھا کرنا پڑتا ہے. اب ڈیٹا کہاں سے اکٹھا کرنا ہے؟ یا تو میں بک سے ڈیٹا لے سکتا ہوں یا پھر انٹرنیٹ سے لے سکتا ہوں. اب ڈیٹا کلیکشن کے ٹولز ہیں پرائمری اور سیکنڈری، یا میں میڈیا پہ دیکھ سکتا ہوں اس کی اہمیت کیا ہے. تو یہ میں نے اپنے پیرنٹس سے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے، اپنے جو جاننے والے تھے ان سے یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا کہ انگلش کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کو کیسے سیکھا جا سکتا ہے، اور لوگوں نے اس کو سیکھنے کے کون کون سے طریقے بتائے ہیں، یعنی کہ مختلف بکس. یہ کام میں نے بڑے اچھے طریقے سے کیا، بہت زیادہ کتب پڑھی، اور والد صاحب میرے تھے، انہوں نے اس میں میری کچھ ہیلپ کی، مجھے وہ گائیڈ کرتے رہے تھرو دا پروسیس ڈیٹا کلیکشن. دوسری بات، جب آپ ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کی نو ہاؤ ہو جاتی ہے، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اس کے پروسیسز کیا ہے، لوگوں نے کیا طریقے بیان کیے ہیں. اب آپ کو اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کیا چیزیں ایڈ کرنی پڑیں گی، یا اگر ان میں کوئی غلطی ہے تو ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے، انالیسس کرتے ہیں ڈیٹا کلیکٹ کے بعد، یعنی کہ اپنے جو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اس میں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے کام کی کون سی چیز ہے، ہم کس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. انگلش کو کیسے سیکھا جائے یہ، یا انگلش مشکل ہے کیوں. کسی ایک پروسیس پہ ہی ریسرچ ایک وقت میں ہو سکتی ہے. میں نے بیک وقت ایک سے زیادہ پروسیس پہ ریسرچ کی، لیکن ہونی صرف ایک ہی چیز پہ چاہیے ریسرچ. پہلے تو میں نے لوگوں کا انالیسس کیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ انالیسس کیا کہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے، غلطیاں ان کی دور کی جائے. تیسرے نمبر پہ میں نے اپنے لاس جو ہے وہ بنائے. تو یہ 3 ریسرچز ہو گئی میری اکٹھی. تجزیہ کیا، تجزیہ کرنے کے بعد میں نے اپنے ہائپوتھیسس بنائے. مجھے پتا تھا کہ لوگ اس طرح سے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں انگلش کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے. یہ فارمولے ہیں جہاں پہ تا ہے، تی ہے، فلاں ہے، یا 12 ٹینسز میں اس نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. تو کسی نے کچھ لاس بتائے، کسی نے کچھ لاس بتائے. تو میں نے کچھ اپنے ہائپوتھیسس بنا لیے کہ نہیں، ایسے نہیں انگلش کو دیکھنا. انگلش میں صرف 3 ٹینسز ہوتے ہیں، 12 ٹینسز کی بجائے میں نے اسے اختصار کر دیا. اپنے لاس بنائے اور اپنی ٹیکنیکس استعمال کی، اور وہ ٹیکنیکس جیسے جیسے میں بناتا گیا تھرو آؤٹ دی پروسیس 2 سال میں میٹرک تک میں نے وہ اسے بالکل مکمل کر لیا. مکمل کرنے کے بعد میٹرک کے پیپر دی، اور اس کے بعد میں نے انگلش لٹریچر کا اسٹڈی کرنا شروع کر دیا. اور ہائپوتھیسس میں نے جب بنائے تو اس کے بعد اسے ٹیسٹ کرنا باقی تھا. تو تھرو آؤٹ ہی میں نے اس کو ٹیسٹ کیا، میٹرک میں اپنی ٹیکنیکس اپنائی. اس کے بعد میٹرک کے بعد میں نے کسی سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو انگلش لٹریچر سب نے کہا کہ مشکل ہے، کرنا چاہیے. میری اس میں ریسرچ بھی تھی اور میرے اپنے ہائپوتھیسس بھی تھے. تو میں نے اسے ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا. ٹیسٹ اب میں نے کیسے شروع کیا، اس کے میرے پاس 2 طریقے تھے. ایک تو یہ کہ میرے پاس محلے کے کچھ اسٹوڈنٹس تھے، کچھ گریجویٹس کے اور کچھ میٹرک کے. تو وہ جب ٹرانسلیٹ کرتے تھے تو میں ان کے پاس جا کے بیٹھتا تھا، اپنی ٹیکنیک سے میں سالو کرتا تھا، اور وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ اس نے کیسے ٹرانسلیٹ کیا، یہ تو 8th کا اسٹوڈنٹ ہے. تو اسی دور میں مجھے اسٹوڈنٹس مل گئے جو مجھے جینیس سمجھنے لگے، حالانکہ صرف وہ میری ٹیکنیکس کے ذریعے تھی. تو اسی دور میں مجھے کچھ گریجویٹ اسٹوڈنٹس جو تھے وہ مجھ سے کنسلٹ کرنا شروع ہو گئے تھے، یعنی کہ اپنے ہائپوتھیسس ٹیسٹ کرنے کے دوران ہی. تو یہ میری گڈ لک تھی کہ میں نے اچھے ہائپوتھیسس بنائے اور وہ کامیاب ہوئے. اور اسی ہی دور میں ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے ہی دور میں جو میں نے بنائے تھے، میں کچھ اسٹوڈنٹس کو پڑھانا شروع کر دیا اور ان پہ اپنے ہائپوتھیسس ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا. ان کو میں نے اپنے ٹیکنیک سکھائے اور ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کیا کہ جو میں نے تھیوریز بنائی ہیں یہ ٹھیک چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی. انہیں چیلنج کرتا رہا کہ یہ غلط ہو تو مجھے بتانا. اور وہ تھیوریز قائم رہی، چلتی رہی. اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹس جو تھے اچھے اسٹوڈنٹس بن گئے. اب میرے ہائپوتھیسس میں کیا ہوا کہ یہ کامیاب ہو گئے ہیں.
ہو سکتا ہے کہ سوشل ریسرچ میں یہ ہائپوتھیسس کامیاب نہ ہو. اگر کامیاب نہیں ہوتے مثال کے طور پہ, تو اس کا یہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ چیزیں مجھ میں بھی ایسی تھیں کہ جو تھیوریز غلط تھیں, ان کو میں نے ساتھ ساتھ یہ امینڈ کر لیا کہ نہیں اس کا یہ نہیں تو پھر اس کا یہ کر کے دیکھ لیں. وہ دوسرے طریقے سے کرتے تھے تو ہو جاتا تھا. تو یہ اس میں یہ چینجنگ آتی تھی. اگر ہمیں ہائپوتھیسس غلط ملتا ہے تو اس میں نئے کا ہنٹ بھی مل جاتا ہے کہ نہیں اس کو ایسے نہیں, اس کو ایسے کر کے دیکھا جا سکتا ہے. نمبر 3, ریسرچ ہمیشہ ریکارڈڈ ہوتی ہے. یعنی کہ جیسے جیسے آپ تحقیق کرتے جائیں, اپنے ہائپوتھیسس لکھتے جائیں, ان کو آپ ریکارڈ کرتے جائیں پیپر میں یا کمپیوٹر میں یا اس طرح سے کسی بھی طریقے سے, جو کہ میں نے اپنی ریسرچ میں نہیں کیا کیونکہ میں تب ایم ایس سی سوشیولوجی نہیں تھا. تو جیسے جیسے آپ اس کو ریکارڈ کرتے جائیں گے پیپر کی شکل میں, وہ ایک ریسرچ کا ایک سائنٹیفک میتھڈ بنتا جائے گا. یعنی سائنسی طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کچھ فارمولا بنائیں یا ہائپوتھیسس لکھیں اسے ریکارڈ کرنے میں. اب ریکارڈ کیوں کرنا ہے؟ ریکارڈ اس لیے کرنا ہے جی کہ دوسروں کو یہ ٹرانسفر کیا جا سکے, اس کی کوئی بک چھاپ کے وہی فارمولے بک چھاپ کے لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ آپ پرانی ٹیکنیکس کو چھوڑ دیں, نئی اور آسان ٹیکنیکس جو ہے وہ آپ کے لیے اویلیبل ہیں. آگے ریلائبل, ریسرچ ہمیشہ ریلائبل ہوتی ہے, یعنی کہ اس کے اوپر ریلائے کیا جا سکتا ہے, یعنی کہ معتبر ریسرچ ہوتی ہے. تو یہ ایک کہانی چھوٹی سی جو میں نے آپ کو سنائی کہ ایک کیسے پروسیس آگے عمل میں بڑھتا ہے. اب اہم چیز یہ ہے کہ میں نے آپ کو کوئی بھی سوشل مثال نہیں دی, جو کہ میں ہلکا سا آپ کو ہنٹ ابھی دے رہا ہوں جس کے اوپر آپ عمل کر کے آپ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میری غلطیاں نکال لیں کہ سب سے پہلے میں نے کیا کیا, سائنٹیفک میتھڈ. میری ریسرچ جو تھی وہ ریشنل تھی, ہاں واقعی یہ معاشرے کی ضرورت تھی. اس کے بعد میں نے سائنسی طریقہ کار اختیار کیا کہ پہلے ڈیٹا اکٹھا کیا, پھر اس کا تجزیہ کیا, کتاب میں پڑھی, اور اس کے بعد میں نے ہائپوتھیسس بنائے, پھر ان کو میں نے ٹیسٹ کیا. تو یہ ایک اچھا پروسیجر تھا, لیکن غلطی میں نے کہاں پہ کی, اسے ریکارڈ کرنے میں غلطی کر دی. اور اب آج 8 سال کی میری جو محنت ہے وہ میرے مائنڈ میں تو ہے, لیکن میں اسے ایک ریٹن فارم میں ابھی یکدم شاید نہیں لا سکتا. اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے شاید کچھ مجھے وقت چاہیے, جو کہ ابھی شاید اویلیبل میرے پاس نہ ہو, جس کی وجہ سے کافی جو ہے وہ لاس ہو رہا ہے. خیر, ہم اس کی سوشل مثال اب دیکھتے ہیں. سوشل مثال یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ ہمارا پرابلم ہے. ان امپلائمنٹ یعنی کہ بے روزگاری یا نوکری کا نہ ہونا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے معاشرے پہ بڑے گہرے اثرات ہیں. نوکری نہیں ہوگی, جرم بڑھیں گے, لوگوں کو جانوں کے خطرے ہوں گے. تو اس طرح سے یہ ایک ریشنل ریسرچ ہے, کوئی انسانوں والی ریسرچ ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ لڑکیاں مہندی کیوں لگاتی ہیں, یہ وہ ریسرچ نہیں ہے, اس کا معاشرے پہ بڑا گہرا اثر ہے. تو یہ ہمارا ٹاپک ہو گیا. تو ہم سائنٹیفکلی یہ انالیسس کریں گے, معاشی اداروں میں دیکھیں گے کہ کیوں جو ہے ان امپلائمنٹ, اس کی وجہ کیا ہے. معاشی ادارے اس کی وجہ ہے, پروڈکشن نہیں ہو رہی, فیکٹریاں کم ہیں, یا کوئی سیلاب کی وجہ سے, کچھ بھی. اس کا سائنسی مطالعہ کریں گے ہم. دوسری بات یہ کہ ان بایسڈ ہو کہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے. یہ نہیں کہ ہم صرف بلا وجہ ہی کہہ دیں کہ لڑکوں کو نوکریاں مل رہی ہیں, لڑکیوں کو نہیں مل رہی, جس کی سائنسی کوئی وجہ نہ ہو. ڈیٹا اس کے خلاف جا رہا ہو, آپ اس کے حق میں جا رہے ہوں. مثال کے طور پہ یہ کرنٹ ٹاپک بھی ہے کہ لڑکے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے. تو ہمیں سائنٹیفک کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا کو دیکھنا ہے, ہمیں فیکٹریوں کے جا کے ان کا مطالعہ کرنا ہے, جا کے یا کمپیوٹر کے تھرو یا میڈیا کے ذریعے, یا کہ کچھ ویب سائٹس ہیں جو کہ ہمیں اس سے متعلق بتا سکتی ہیں کہ کیا واقعی ایسی بات ہے یا نہیں ہے. یہ نہیں کہ میں لڑکا ہوں تو میں لڑکیوں کے خلاف صرف لکھتا جاؤں اور ریسرچ میں ان کو نشانہ بناتا جاؤں کہ ایسا ہے. یہ سائنٹیفک میتھڈ ہے کہ فیکٹس اینڈ فگر کو دیکھنا ہوتا ہے, ہم نے دلائل دیکھنے ہوتے ہیں. کسی کے خلاف کے لیے ہی ہم کرتے ہیں ریسرچ, نالج کے حصول کے لیے کرتے ہیں. اس کے بعد ڈیٹا کلیکشن,
ڈیٹا کلیکٹ ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ کس میں کتنی ان امپلائمنٹ ہے, کس میں کتنی امپلائمنٹ ہے. تو اس کے بعد ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ کن علاقوں میں زیادہ ہے. اس کے بعد ہمیں اس کی وجوہات کا پتہ چل جاتا ہے کہ کن علاقوں میں زیادہ ہے. پھر ہم اپنی طرف سے کچھ ڈیٹا کی مدد سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو کہ یہاں پہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے, یہاں پہ ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ان امپلائمنٹ ہے, یا فیکٹریاں یہاں پہ کم ہیں, یا سڑکیں ٹوٹی ہیں, یا اس طرح کا کچھ ہائپوتھیسس ہم بنا لیتے ہیں کہ یہ ہے. اور ہائپوتھیسس ایسے نہیں بن جاتا, وہ ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے ہم بناتے ہیں. اور ہائپوتھیسس جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فگر کی مدد سے بنانا چاہیے, بالکل جو ہم نے اوپر ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے ان سے کوئی اخذ ہونا چاہیے, اس کا ہائپوتھیسس کے درمیان کوئی تعلق ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر سڑکیں ٹوٹنے کی وجہ سے ان امپلائمنٹ پھیلی ہے تو سڑکوں کو بنا کے دیکھتے ہیں. تو اگر تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے پھر تو ہم کامیاب ہو گئے, اگر نہیں تو پھر کوئی دوسری صورت ہمارے سامنے ضرور آ جاتی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ریکارڈنگ میں ہم دیکھیں کہ کیا ہوگا کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اسے پراپر ریکارڈ میں رکھنا بہت ضروری ہے, تاکہ کسی بھی موقع پر ہم دوبارہ اس کو دیکھ سکیں کہ ہم نے کیا تحقیق کی تھی. کیونکہ ریسرچ ایک چھوٹا کام نہیں ہے, بہت بڑا کام ہے. تو ریکارڈ کی صورت میں یہ ہونی چاہیے, کمپیوٹرائزڈ ہو یا پیپر میں ہو. اور اس کی وجہ کیا ہے, کیوں ریکارڈڈ ہونی چاہیے, کیونکہ ہمیں دوسروں تک اسے ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے. ریسرچ ہمیشہ ریلائبل ہوتی ہے, اس کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کی ریسرچ آپ نے کی ہے تو یہ ریسرچ معتبر نہ ہو, کیونکہ ہمیشہ ریسرچ پہ بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے, اس لیے اسے معتبر ہونا بہت ضروری ہے. یہ کچھ ہنٹس میں نے آپ کو دے دیے, میں نے اپنی مثال بتائی, اس کے بعد ان امپلائمنٹ کی مثال دے کے. اب مجھے امید ہے کہ آپ سوشل ریسرچ کیا ہے یہ سمجھ گئے ہوں گے, اور ساتھ ہی یہ بھی امید ہے کہ آپ اپنا کوشچن اچھا سا تیار کر سکیں گے. اینڈ پہ چلے گا جی میرا ای میل ایڈریس, یہ نیچے میرا ای میل ایڈریس آ رہا ہے جس پہ اوپر آپ مجھے میری غلطیاں بتائیں گے, اور اگر کچھ مشورہ چاہیے تو وہ لے سکتے ہیں, یا مجھے مشورہ دے سکتے ہیں اپنی ویڈیوز کو بہتر بنانے کے سلسلے میں, یا کسی اور ٹاپک میں آپ کو ویڈیو چاہیے وہ آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں, تاکہ اگر وہ واقعی پورے سوسائٹی کا مسئلہ ہو تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ویڈیو بنائی جائے, اس پہ ریسرچ کی جائے. تو کچھ لوگ جو ہیں مجھے آف لائن بھی دیکھیں گے, اس لیے یہ میرا موبائل نمبر, تاکہ اگر کسی کے پاس یہ میری ویڈیوز ریکارڈڈ شکل میں جائے یا آف لائن شکل میں یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ ہو کے جائے تو وہ مجھے رابطہ کر سکیں جن علاقوں میں انٹرنیٹ موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت سے لیکچرز میرے یوٹیوب پہ موجود ہیں. میرے ریگولر ویورز کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں, وہ شاید اس بات سے تنگ آئیں گے, لیکن اگر کسی نے یہ فرسٹ ٹائم میری ویڈیو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کی ہے تو اس کے لیے یہ بڑا ایک ضروری پوائنٹ ہوتا ہے کہ اس میں ہے یہ نہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ میری ریسرچ جو ہے وہ جلد از جلد میں انگلش کو آسان بنانے والی جو میں نے لکھی تھی اسے پیپر فارم میں لے کے آؤں, اور اسے سوسائٹی میں عام بنانے کے لیے کوشش کروں. تو آئندہ کسی اور لیکچر میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے جو کہ سوسائٹی کا واقعی مسئلہ ہو. تب تک کے لیے فائن وقاص کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ جی.